اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت الناطقہ اوہام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم صلوات محمد پھر بھی ایک دفعہ مل کے بلندر سے لفظ پڑھے آتے ہیں سامع محترم عشرہ محرم الحرام سن 1444 ہجری اور آج مسلسل ہماری یہ 5ویں نشست ہے سلسلہ گفتگو جس عنوان کے تحت آگے بڑھ رہا ہے وہ عنوان ہے مکتب تشیع قرآن اور حدیث کی روشنی میں شرنامہ کلام کے طور پہ روزانہ آپ کے سامنے سورہ روم سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں جس میں خداوند عالم بندوں سے متقاضی ہے کہ اپنے رخ سیدھے دین کی طرف قائم کر لو دائیں بائیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں جو سیدھا دین ہم نے تمہارے لیے بھیجا ہے سیدھے ہادیوں کے ذریعے اس دین کی طرف اپنے رخ کو قائم رکھو تاکہ کہیں بھٹک نہ سکو کیونکہ یہی وہ دین ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا دین ہے اور میرے مولا امام المتقین نے یہ ارشاد فرمایا کہ دین کی ابتدا خدا کی معرفت ہے اور اس کی معرفت کا کمال اس کی توحید ہے توحید پہ قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ شرک سے بچا جائے شرک سے دامن بچا رہے تاکہ قیام توحید کی حویلی میں رہے اس حوالے سے آپ کے سامنے مسلسل 5واں دن ہے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا نے جتنی شرک کی اقسام بنائی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی اور ان میں سے کچھ حصوں پر گزشتہ دنوں میں کچھ گفتگو بھی کی آج کوشش کروں گا کہ اس توحید شرک کے موضوع کو مکمل کیا جائے اور پھر مزید جو چیزیں باقی ہیں آئندہ آنے دلوں والے ان چیزوں کو مکمل کیا جائے کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ دنیا نے کہا شرک کی ایک قسم شرک فی الذات ہے ہمارے یہاں اس کی ذات میں شرک ممکن ہی نہیں کیونکہ ہمارے یہاں یہ اصول ہے کہ وہ ایسی ذات ہے کہ جس کی رویت ممکن نہیں جسے دیکھنا ممکن نہیں جسے دیکھنا ممکن نہ ہو اسے کسی کے ساتھ شریک کرنا کہاں ممکن ہوگا کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا پھر منزل آئی شرک فی الصفات کی تو یہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ صفات اس وقت تک صفات میں شرک ہو سکتا ہے جب تک ہم کسی کو اس کی صفات میں شریک کریں اگر بندہ کسی کو اس کی صفات میں شریک کرے گا تو شرک ہوگا اور اگر وہ خود اپنی صفات کسی میں ظاہر کرے شرک نہیں وہ عین توحید ہوگا اس کی ساری صفات سمٹ کر 3 صفتوں میں جمع ہوتی ہیں حیات علم اور قدرت
حیات پہ بھی آپ کے سامنے گفتگو کی کہ اس نے اپنی حیات کے مظہر بنائے، علم پہ بھی کل آپ کے سامنے گفتگو کی کہ اس نے اپنے علم کے مظہر بنائے تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے کہ وہ کتنا علیم ہے۔ جتنا وہ علیم تھا اتنے علیم مظہر اس نے اپنے علم کے بنائے۔ اب اگلی منزل جہاں سے آج کی گفتگو شروع ہو رہی ہے وہ ہے قدرت۔ 3 صفات آپ کو بتائی تھی، علم، حیات، قدرت۔ یہ تیسری منزل ہے قدرت۔ ایک لفظ ہی کہوں تو شاید زیادہ وضاحت کی ضرورت نہ پڑے، قدرت خود علم کی مرہون منت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، قدرت یعنی اختیار، طاقت۔ قدرت خود علم کی مرہون منت ہے۔ جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا قادر ہوگا۔ توجہ اذان محترم، علم خود اختیار عطا کرتا ہے۔ جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنا اختیار بڑھتا جائے گا۔ آج یہ انسان فضاؤں کو مسخر کر رہا ہے، ہواؤں کو مسخر کر رہا ہے، سیاروں کو مسخر کر رہا ہے، کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ جتنا علم بڑھتا جا رہا ہے اتنی تصویر بڑھتی جا رہی ہے، اتنا زیادہ چیزوں کو مسخر کرتا جا رہا ہے۔ چلیں یہ تو اس جانب سفر تھا نا، آسمان کی جانب سفر۔ یہ اپنے علم کی بنیاد پر ذروں کے سینے چاک کر رہا ہے۔ توجہ اذان محترم، یہ اپنے علم کی بنیاد پر ذروں کے سینے چاک کر رہا ہے، اور اس علم کی بنیاد پر یہ ذروں میں قدرت پیدا کر رہا ہے، یہ ذروں میں طاقت پیدا کر رہا ہے، یا یوں کہوں جملہ بدل کے، ذروں میں چھپی ہوئی طاقت کو عیاں کر رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں جو طاقتور ترین تباہ کن ہتھیار ہے اس کا نام کیا ہے؟ ایٹم بم۔ اور ایٹم کیا ہے؟ ذرہ، سب سے بنیادی میٹر کی بنیادی اکائی۔ ایٹم ہو کر ملکوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت۔ کہاں سے یہ سب کچھ آ رہا ہے؟ علم کے زور پہ۔ جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنا اختیار۔ اور آسان کروں، میں کیسے واضح کروں کہ علم اختیار دیتا ہے؟ چلے ایک مثال سامنے آ گئی۔ اگر میں آپ میں سے کسی کو کہوں کہ آئیے میں آپ کا آپریشن کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے آپ کو میرے سپورٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں میرے پاس وہ علم ہی نہیں ہے جس کے ذریعے آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے اور خدا نخواستہ اس نے کہا کہ آپ کی زندگی کو بچانے کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ مجھے آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا۔ آپ بلا جھجک اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیں گے، وہ چھری چاقو بھی اٹھا لے گا، وہ آپ کو کاٹ بھی ڈالے گا، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اس کے اختیار میں دے دیا۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں اس کے پاس علم ہے۔ جتنا علم آئے گا اتنا اختیار بڑھتا جائے گا۔ ارے چلیں یہ دنیا کی مثالیں ہیں، میں اختیار کو اور علم کو قرآن سے جوڑتا ہوں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے اور بالکل کرسٹل کلیئر ہر چیز میرے دوستوں کے سامنے آ جائے۔ ایک دن ایک چھوٹے سے پرندے نے حضرت سلیمان نبی کو آ کر کہا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں ملک سبا میں ایک ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے، اس کا تخت بڑا خوبصورت ہے۔ توجہ، یہ ساؤنڈ والا بھائی ذرا تھوڑی مہربانی کرنا، آواز کھا رہا ہے آج پھر۔ ملک سبا میں ایک خاتون ہے جس کی حکومت ہے اور اس کا تخت بڑا خوبصورت تخت ہے، بڑی اچھی حکومت اس کی چل رہی ہے۔ جناب سلیمان نے پیغام بھیج دیا، میں پوری مجلس اس میں پڑھی جا سکتی ہے لیکن صرف پیغام دینا چاہتا ہوں، سورہ نمل کو جا کے پڑھیے گا، اس میں یہ سارا واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ پیغام بھیجا بلقیس کو، ملکہ بلقیس کو اپنے دارالخلافہ پایا تخت میں طلب کیا۔ ملکہ بلقیس ملک سبا یمن سے فلسطین جہاں پایا تخت تھا جناب سلیمان کا، اس جانب سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ جناب سلیمان کے حدود میں داخل ہو گئی، ان کی
پایہ طاقت میں داخل ہو گئی تو حضرت سلیمان کے ذہن میں آیا کہ یہاں کچھ ایسا کیا جائے کہ اسے پہنچتے ہی ہماری قدرت کا اندازہ ہو جائے، اسے پہنچتے ہی ہمارے اختیار کا، ہماری حکومت کا، ہماری طاقت کا، ہماری قدرت کا اندازہ ہو جائے، زیادہ کچھ کہنا نہ پڑے۔ ہدہد نے مشورہ دیا، سرکار اگر ممکن ہو تو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے آئیے، اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے آئیے۔ جناب سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو اس تخت کو لے کے آ سکتا ہے؟ ایک جن نے کہا، میں لاؤں گا۔ کتنی دیر میں؟ کہ شام تک تخت حاضر ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان نے کہا، وقت کم ہے، وہ قریب پہنچ چکی ہے، وقت کم ہے، کوئی اس سے پہلے لے آئے۔ قرآن نے کہا، وَقَالَ الَّذِي مَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ طَرْفُكَ، پاس بیٹھے ہوئے اس نے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا، میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا اس نے کہا، میں لے آؤں گا پلک چھپکنے سے پہلے۔ خدا کی قسم، قرآن غور کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ کہا ضرور کہ پلک چھپکنے سے پہلے، لیکن جو لفظ آئے تھے انہوں نے بتایا کہ پلک بھی نہیں چھپکی، پلک بھی نہیں چھپکی۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، سلیمان نے دیکھا تو پہلو میں پڑا تھا۔ اچھا نہیں، واضح کروں کہ میں نے کیوں کہا کہ پلک چھپکنی بھی نہیں پڑی۔ آیت میں یہ نہیں کہا فَلَمَّا رَآهُ اور دیکھا تو بڑا تھا نا، فَلَمَّا، یہ جو فے ہے، یہ فے کہاں آتی ہے؟ جہاں معاملہ بلا فاصل ہو۔ میں نے ایک دن کچھ علماء سے سوال کیا کہ شیطان اگر آج حضرت آدم کو سجدہ کر لے تو کیا اس کا سجدہ قبول ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہوگا؟ کل کرنا تھا، آج کر لے، قبول ہو جانا چاہیے۔ مسئلہ کیا ہے اس میں؟ ہمارے اردو کی کہاوت ہے، صبح کا بھولا شام گھر آ جائے، بھولا نہیں کہتے، کل نہیں کیا آج کر لے۔ انہوں نے کہا آیتیں پڑھو، آیتیں جو حکم سجدہ ہے وہ یہ ہے، وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں روح پھونکوں فَقَعُوا لَهُ، فوراً سجدہ کرنا۔ فے آیا ہے، فوراً سجدہ کرنا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، انہوں نے فوراً سجدہ کیا۔ یہ فے جہاں ہے وہاں فاصلہ نہیں ڈالا جاتا، وہاں فاصلہ نہیں ڈالا جاتا۔ جہاں بھی آیا فَلَمَّا رَآهُ، اس نے دیکھا تو پڑا تھا۔ اللہ اکبر، دیکھا تو پڑا تھا، یعنی لمحے کی دیر نہیں لگی۔ ایک لمحے میں تخت یمن سے فلسطین آ گیا۔ سفر کتنا؟ ہزاروں میل۔ پریشان ہو گئے، ہزاروں میل کا سفر، وقت لمحہ بھی نہیں لگا، لمحہ بھی نہیں لگا۔ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، اتنی دیر میں فاصلہ طے کروانے کے لیے کسی چیز کو روشنی کی رفتار سے چلانا پڑتا ہے۔ سپیڈ آف لائٹ سے چلے گا تو اتنی دیر میں منزل پر پہنچے گا۔ اور پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، جب کوئی چیز سپیڈ آف لائٹ سے چلتی ہے تو میٹر انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں، میرے ساتھ چلیے گا، جب کوئی چیز سپیڈ آف لائٹ سے چلتی ہے تو میٹر انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ آج ہزاروں
کس کا تھوڑا؟ زبور کا۔ سلیمان بن داؤد، حضرت داؤد کے بیٹے، داؤد پر زبور آئی تھی۔ زبور کا تھوڑا علم ہو وہ اتنی قدرت رکھتا ہے جس کے پاس قرآن کا پورا علم ہو۔ جی جس کے پاس قرآن کا پورا علم ہے وہ کتنا بڑا قادر ہوگا، وہ کتنا بڑا صاحب اختیار ہوگا۔ اسی لیے اسی کا حق بنتا ہے کہ وہ منبر پہ بیٹھ کے کہے کہ میں چاہوں تو زمین کو آسمان کر دوں، آسمان کو زمین کر دوں، مشرق کو مغرب بنا دوں، مغرب کو مشرق کر دوں، سورج کو چاند کر دوں، چاند کو سورج کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد۔ جو اس منزل قدرت پر ہے وہ اس کی قدرت کا مظہر ہے، اس نے اسے اپنی قدرت کا مظہر بنایا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے وہ کتنا قدیر ہے، وہ کتنا بڑا صاحب قدرت ہے۔ اس لیے میرے مولا نے کہا ہے انا قدرت اللہ، میں اللہ کی قدرت ہوں۔ اچھا نہیں چلیں، سلیمان کا وزیر آصف بن برکیہ اتنا بڑا قدرت رکھنے والا وزیر کس کا؟ جناب سلیمان کا۔ تو سلیمان وزیر سے زیادہ حکومت رکھتا ہوگا نا؟ سلیمان کی حکومت تو، اور سلیمان کی حکومت کی کیا کہنے، جسے رب عظیم قرآن میں ملک عظیم کرے، جس کی حکومت کو آپ روز رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ جو عظیم ہے نا وہ ملک کے سلیمان کو عظیم کہہ رہا ہے۔ اتنی عظیم حکومت ہے، یہاں تک آ گئے تو نتیجہ دیکھو، سلیمان کی حکومت جسے اللہ نے عظیم حکومت کہا، علی نے ایک انگوٹھی زکوٰۃ میں دی تھی۔ اور سلمان نے پوچھا تھا مولا اس انگوٹھی کی قیمت کیا تھی؟ امام نے فرمایا اس کی قیمت ملک سلیمان کے برابر تھی۔ اس کی قیمت ملک کے بلکہ فرمایا کہ وہ انگوٹھی تھی سلمان پہن لیتا تھا، سلیمان پہن لیتا تھا تو بادشاہ تھا، اتار دیتا تھا تو حکومت ختم ہو جاتی تھی۔ یعنی اس انگوٹھی کی حکومت ملک سلیمان کے برابر، اور علی نے وہ انگوٹھی دی زکوٰۃ میں۔ اب اپنی مرضی کے مولوی سے جا کے زکوٰۃ کا نصاب پوچھنا، وہ کہے گا مال کا 2.5% زکوٰۃ ہوتا ہے، اور جس کا 2.5% ملک سلیمان ہے اس کا 100% کیا ہے؟ عظمت کو زمانے میں دکھانے کے لیے، اس کی عظمت کو زمانے میں دکھانے کے لیے چاند کے بیچ میں اللہ نے علی سلام۔ ہاں، اور یہ تو مثال کے لیے تھا، ورنہ ملک الہی پہ قادر ہے علی۔ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک علی کی حکومت ہے۔ ایک حدیث آپ کو ملے گی کتابوں میں، حدیث کا نام ہے حدیث بساط۔ کچھ میں اس حدیث پہ ایک پورا شرح پڑھ چکا ہوں۔ کچھ امیر کائنات کے اصحاب نے امیر کائنات سے کہا کہ مولا ہم آپ کی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی
حکومت دیکھنا چاہتے ہیں. جناب سلمان، محمد ابن ابی بکر، حضرت ابو ذر، جناب سلمان اور ساتھ امام حسن، ان سب کو امیر کائنات نے کچھ حصہ دکھایا. ایک جگہ پر پہنچ کے سلمان نے کہا مولا بس. سلمان نے کہا مولا بس. اب جملہ سنیے گا. جب کہا نا مولا بس تو امیر کائنات نے کہا سلمان ابھی تو تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، خواہش بھی تھی، ابھی تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا. پھر فرمائے سوچ، اگر تو میری حکومت دیکھ لے تو تو کہنے میں مجبور ہو جائے گا یا علی انتان کا، اے علی بس تو ہی تو ہے. اگلا جملہ سماعت فرمائیے گا. قبلہ کی لگے صاحب، جب تم میری حکومت دیکھے تو تم کہنے میں مجبور ہو جائے گا کہ یا علی انتان کا، اے علی تو ہی تو ہے. لیکن خیال رکھنا جب دل کہنے لگے کہ اے علی تو ہی تو ہے تو پھر خیال رکھنا وہ میں ہی میں، لیکن میں اللہ کا بندہ ہوں. نکلنے لگتا ہے اور کائنات کی حکومت پر پہنچ کر کہ یا علی تو ہی تو ہے، یہاں پہنچ کے خیال رکھنا میں ہی میں ہوں لیکن اس کا بندہ، اس کا بندہ. یہ حکومتیں اس کی ہیں، میں اس کا بندہ ہوں جو اس کی حکومتوں کا اظہار کرتا ہوں، جو اس کی حکومتیں دکھاتا ہوں. علم پریشان تو رہی، علی میں قدرت، علی میں حیات، علی میں یہ معاملہ تھا. شرک فی ذات، اس کے بعد شرک فی صفات، ذات کے بعد صفات کا معاملہ. اس کے بعد اگلی منزل ہے شرک فی الاسماء. شرک فی اللہ کے اسماء میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے اسماء میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے. پورے یقین اطمینان سے کہہ رہا ہوں اللہ کے اسماء میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے. اگر ہم شریک کریں شریک کریں اور اگر وہ خود اپنے نام کسی کو دے تشنا تو چھوڑوں گا ہی نہیں، ہر چیز پہ دلیل دوں گا. قرآن مجید یہاں لے آئیے، اٹھائیے، یہاں لے آئیے. جلد آپ کھولیں گے، جلد تو پہلے صفحے پہ اللہ کے نام ملیں گے. ان میں رؤوف بھی ملے گا، رحیم بھی ملے گا. اللہ رؤوف بھی ہے، آیتوں میں مل جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اب یہ نام کس کے ہیں؟ اللہ کے. اور بندوں نے کہا اللہ کے علاوہ کسی کو یہ نام دینا شرک ہے. اگر شرک ہے تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 پر اللہ اپنے حبیب کے بارے میں کہہ رہا ہے حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف رحیم. میرا حبیب مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے.
तारीफ का रुख बदलो, तारीफ का रुख बदलो। अच्छा ये तो सबके लिए की थी, कभी कभी जरासीम हमारे अपने अंदर भी आ जाते। एक बात उनके लिए भी कर देता हूँ। जब 16 रजब को रसूल अली को लेकर काबे से निकले थे तो बाहर ये वक्त था तलुए फजर से पहले का, अभी अंधेरा छाया हुआ। जब रसूल काबे से निकले, सामने जनाब अबू तालिब खड़े थे। जनाब अबू तालिब ने अपना बेटा रसूल से मांगा, उसके सिवा कुछ नहीं, अपना बेटा रसूल से मांगा और रऊफ रहीम ने दे दिया। मेरी जानिब से रखिए, आपको लुत्फ आएगा। जनाब अबू तालिब ने अपने बेटे को ऐसे हाथों में उठाया और किबला अब्बास नकवी साहब आपके लिए जुमले। जनाब अबू तालिब ने अपने लाल को हाथों में उठाकर 4 मिसरे गए। जनाब अबू तालिब ने ये 4 मिसरे आज तक दीवाने अबू तालिब में भी मौजूद है और बहुत सारी तफसीरों के अंदर भी ये मिसरे मौजूद हैं। उठाया, ख्याल रहे अंधेरा है और अंधेरे को, तारीकी को अरबी में गसक कहते हैं, गैन सीन का गसक। उठाया, तारीकी की तरफ देखा और फरमाया या रब्बे हाज़ल गसक तजी, ऐ इस फैली हुई तारीकी के रब, या रब्बे हाज़ल गसक तजी, ऐ इस फैली हुई तारीकी के रब। और फिर बेटे की तरफ देख के कहा वल कमर मुबल्लजल मुसी, और इस चांद के रब जो तारीकियों को मिटा देगा। फैली हुई तारीकी के रब, वल कमर, मेरे मौला मदद करना, वल कमर मुबल्लजल मुसी, और इस चांद के रब जो इस तारीकी को खत्म कर देगा। बैय्यलना मैंने अमरे कल खफी माज़ा तरा फी इसमें सभी, ऐ मेरे अल्लाह अपने छुपे हुए अमर को मेरे सामने खोल दे और ये बता तेरे नजदीक मेरे बेटे का नाम क्या है।
طاہر مشتق کر کے فاطمہ، اسم تھا محسن مشتق کر کے حسن، اسم تھا قدیم الاحسان مشتق کر کے حسین، یہ اکیلا ہے وہ بھی علی، یہ بھی علی۔ اللہ جی سلام جی سلام مولا کو عزت عطا فرمائے۔ میں ایک بڑی مشکل منزل پہ آ گیا ہوں اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں وہاں جاؤں یا نہ جاؤں۔ یہ جتنے نام ہیں نا، رؤوف، رحیم، کریم، غفار، خود علی، یہ سارے اس کے صفاتی نام ہیں، یہ سارے اس کے، ایک اس کا ذاتی نام ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ۔ یہ کیا ہے اس کا؟ اللہ ذاتی نام ہے، یہ اس نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا۔ ان 14 میں بھی یہ نام اس نے نہیں دیا، صرف اپنے لیے رکھا۔ اس کی بھی وجہ بتا دوں آپ کہ کیوں یہ نام اس نے اپنا ذاتی کر لیا، کسی کو نہیں دیا، ان کو بھی نہیں دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی مشکل منزل ہے۔ دلیلیں میرے پاس پہاڑ جتنی پڑی۔ کیوں نہیں دیا سن لیجیے۔ قبلہ مولانا صاحب، قبلہ نقوی صاحب، آپ میں سے کوئی بھائی مجھے کوئی تحفہ دے، اچھا لگے گا میں وہی واپس کروں گا۔ میں اپنے پاس رکھوں گا سنبھال کے، کیونکہ ان کا تحفہ ہے۔ اللہ کا نام اللہ انہوں نے رکھا ہے۔ پریشان ہو گئی میں، اسی لیے کہہ رہا تھا مشکل جگہ ہے، مشکل ہے۔ اللہ کا نام ہمیشہ سے اللہ نہیں۔ جو فلسفے سے واقف ہے ان سے بات کروں، اللہ ذات ہے، ایک ذات ہے، اللہ اس کا اسم ہے، وہ ذات ہے، اللہ اس کا۔ اسی لیے میرے مولا کا فرمان ہے، جس نے اسم کی عبادت کی وہ بھی مشرک، اسم کی عبادت کی وہ مشرک، جس نے ذات کے ساتھ اسم کی عبادت کی وہ بھی مشرک، جس نے ذات کی عبادت کی وہ مومن۔ اس کا مطلب اسم الگ ہے، ذات اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، اسم ہمیشہ سے نہیں، کیونکہ اگر اسم ہمیشہ سے مان لے قدیم دو ہو جائیں گے۔ جو فلسفہ سمجھتے ہیں اگر اسم ہمیشہ سے مان لے قدیم دو ہو جائیں گے، اور یہ توحید کے خلاف ہے۔ توحید یہ ہے کہ ذات قدیم ہے، صرف ذات قدیم ہے، اسم نہیں، ذات قدیم ہے۔ اسم کون؟ ایسے اسم دیکھیں نا، میں جب پیدا ہوا، مثال سے میرا نام کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، پھر رکھا گیا۔ کس نے رکھا؟ جنہیں ضرورت تھی مجھے بلانے کی۔ جنہوں نے مجھے پکارنا تھا انہوں نے میرا نام رکھا، چاہے میرے ماں باپ ہوں یا اگر خدا نخواستہ وہ نہیں تھے، میں کسی کے گھر تھا، تو جس نے مجھے پکارنا تھا انہوں نے میرا نام رکھا۔ جب اللہ کی صرف ذات تھی، پکارنے والا کوئی نہیں تھا، پھر اس نے انہیں بنایا
اسے اتنا پسند آیا، اس نے کہا یہ میرا ذاتی نام ہے، یہ میرا، لیکن پتہ نہیں اس کی ان سے محبت کتنی ہے۔ کتاب کا نام ہے التوحید، مصنف ہے شیخ صدوق، لفظ نہ ہو باقی نقوی مجرم۔ ایک شخص نے آ کر میرے مولا سے پوچھا، مولا یہ آپ کے خالق اللہ کے ذاتی نام اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس لفظ اللہ کا، میں نے کہا لفظ نہ ہو میں مجرم، اللہ کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا اللہ کے ہر حرف کا الگ مطلب ہے، اللہ کے ہر حرف کا الگ مطلب ہے، اللہ کے ہر حرف کا الگ مطلب ہے۔ اس نے کہا مولا پھر وضاحت فرمائیں، یہ اس کا ذاتی اسم ہے، پھر وضاحت فرمائیں کیا مطلب ہے؟ امام نے فرمایا بتا پہلا حرف کیا ہے اللہ کا؟ اس نے کہا مولا الف، کا لکھا کیسے جاتا ہے؟ کہ اوپر سے نیچے خط کھینچتے ہیں، الف ہی ہے نا، اوپر سے نیچے خط کھینچا جاتا ہے، اوپر سے نیچے ایسے اوپر سے نیچے خط کھینچو تو الف بنتا ہے۔ فرمایا الف کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے نیچے جتنی نعمتیں آتی ہیں ہماری وجہ سے آتی ہے۔ جتنی نعمتیں آتی ہیں وہ ہماری وجہ سے آتی ہے۔ کہا مولا لام، فرمایا یہ ولایت کی لام ہے، ہائے ہائے یہ ولایت کی لام ہے، یہ ولایت کی لام ہے، جملہ اگلا کمال ہے۔ کہا مولا پھر لام دو دفعہ کیوں آئی؟ کہا اس لیے آئی تاکہ دنیا کو پتہ چلے ولایت واجب ہے۔ سلامت رہے، تاکہ دنیا کو خبر ہو کہ ولایت، بلکہ معذرت مجھ سے سبقت اللسانی ہو گئی، جو امام کا لفظ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو دفعہ لام اس لیے آیا کہ ولایت لازم ہے، واجب نہیں لازم ہے۔ یہ واجب اور لازم میں فرق ہے، فرق ہے، بتا دوں واجب وہ ہوتی ہے جس کی قضا ممکن ہو، یا مثلا نماز واجب ہے، پڑھنا ضروری ہے، معافی ہوئی، خدا نہ خواستہ میں نماز کے وقت بے ہوش ہو گیا، میں ہوش میں ہی نہیں تھا، وقت گزر گیا، اب میرے پاس یہ موقع ہے کہ میں قضا ادا کر لوں، قضا پڑھ لوں۔ میں بے ہوش ہو گیا تھا، ہوش میں ہی نہیں، تو میں کیا کروں گا؟ اس کی قضا پڑھ سکوں گا۔ جس کی قضا ہو جائے وہ واجب ہے، اور جس کی قضا ہی نہ ہو وہ لازم ہے۔ ایک اور فرق ہے، واجب وہ ہے جو وقت کا محتاج ہو، واجب وہ ہے جو وقت کا محتاج ہو۔ فجر واجب ہے، ابھی نہیں پڑھ سکتا، ظہر واجب ہے، ابھی نہیں پڑھ سکتا، روزہ واجب ہے، ابھی نہیں رکھ سکتا، جب وقت ہوگا تب واجب ہوگا۔ واجب وہ جو وقت کا محتاج ہو، لازم وہ جس کا وقت محتاج ہو۔ جس کے لیے وقت کی ہے، مثلا آپ جب دنیا میں آئے نماز واجب تھی، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن ایک چیز تھی، کان میں کہا گیا اشہد ان علی ولی اللہ، ہاں ابھی کچھ نہیں، کان میں
بھی ان کی ولایت سے خالی نہیں، اس میں ذات بھی ان کی ولایت سے خالی، صفات اس نے صفاتی نام ان کو دیے. اور ابھی آپ کو کہا نا جب صفات ظاہری ان سے ہوں گی تو پھر اطلاق کہاں ہوگا؟ انہی پر ہوگا. اسماء اطلاق ان پر ہو سکتا ہے، ذاتی نام میں اس نے ان کی ولایت کو حصے دار بنا لیا. چلیں اب تیزی سے آگے بڑھوں، وقت تھوڑا رہ گیا میرے پاس، میں توحیدات مکمل کرنا چاہتا ہوں. اگلا جو قسم تھی شرک کی، شرک فی الصفات، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الاسماء، شرک فی الافعال. شرک فی الافعال، اللہ کے کاموں میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے کاموں میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے. اور یہی وہ سب سے مین چیز ہے جہاں ہم پہ فتوے لگتے ہیں. مثلا مدد مانگی تو کہا مدد کرنا اللہ کا کام ہے، کسی اور سے مانگنا شرک. اولاد مانگ لی، دینا اللہ کا کام ہے، کسی اور سے مانگنا شرک. رزق مانگ لیا، اللہ کا کام ہے، کسی اور سے مانگنا شرک. یعنی جو چیز ہے وہ اللہ کا فعل ہے. کس کا فعل ہے؟ اللہ کا فعل ہے. اس لیے اللہ کے علاوہ کسی سے یہ کہنا کہ فلاں یہ کام کرتا ہے یہ شرک ہو جائے گا. اچھا اب وہی جو کہتا ہے کہ علی یہ بھی نہیں کر سکتا یا رسول یہ بھی نہیں کر سکتے شرک ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے شرک ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے شرک ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے شرک ہے. انہی کے سامنے آپ کہیں بارش فرشتے برساتے ہیں، وہ کہیں گے سبحان اللہ. رزق فرشتے بانٹتے ہیں، سبحان اللہ. ماؤں کے شکموں میں بچوں کی شکلیں فرشتے بناتے ہیں، سبحان اللہ. زمین سے فرشتے اناج اگاتے ہیں، سبحان اللہ. سورج کو طلوع و غروب فرشتے کرتے ہیں، سبحان اللہ. چاند کو گردش فرشتے دیتے ہیں، سبحان اللہ. فرشتے سب کچھ کرتے ہیں، سبحان اللہ. نوکر کرے تو سبحان اللہ، سردار کرے تو شرک ہو جائے. آسان کروں، یہ تو منطقی دلیل تھی جو آپ کے سامنے تھی. یہ خلق کرنا فعل الہی ہے یا نہیں؟ انی خالق بشر من طین، میں نے بشر کو مٹی سے خلق کیا. خلق کرنا فعل الہی ہے، فعل الہی ہے. عیسیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے خلق کرتا ہوں من الطین کا حیات طاہر، مٹی سے پرندوں کی شکلیں. فتویٰ کیوں نہیں آیا؟ شرک ہو گیا. عیسیٰ خلق کرے تو توحید. میں خلق کرتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں، میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں. یہ شفا دینا اللہ کا کام نہیں، یہ اندھوں کو آنکھیں دینا اللہ کا کام نہیں، یہ خلق کرنا اللہ کا کام نہیں. ظاہر کہاں ہو رہا ہے؟ عیسیٰ کے ہاتھوں پہ. ظاہر ہو رہا ہے عیسیٰ کے ہاتھوں پہ شرک ہو گیا. اگر شرک تھا تو قرآن میں کیوں لکھا گیا؟ کیوں اس بیان کو قرآن؟ اچھا چلو میں ایک دلیل دیتا ہوں تمہارے سامنے. عیسیٰ خلق کرے، قرآن گواہ ہے کہ عیسیٰ، اب یہ جملہ ان کے لیے ہے جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. ہاں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے قائل ہیں. دنیا کے لیے تھا کہ اگر اس کا فعل اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تو پھر فرشتوں کو مدبرات الامر کیوں کہا گیا کہ وہ امر کو تدبیر کرتے ہیں. پھر عیسیٰ خلق کیوں کر رہا ہے؟ وہ شفا کیوں دے رہا ہے؟ یہ سب کچھ کر رہا ہے. اس کا مطلب وہ جس سے چاہے اپنا فعل کروائے، اپنا فعل جس کے ذمہ لگا دے. ہاں شرک تب ہوگا جب میں کہوں گا، یا یوں کہوں شرک یہ ہے کسی نااہل کو اہل کہہ دینا.
میں کچھ اور کہتا ہوں، ایک دلیل دے دیتا ہوں آپ کے سامنے. عیسیٰ خالق کر رہے ہیں، طاقت خالق عیسیٰ کے پاس ہے نا، قرآن کی روح سے ہے. عیسیٰ کیا ہے؟ خود عیسیٰ کیا ہے؟ جا کے قرآن مجید کو پڑھنا. فرشتوں نے آ کے مریم سے کہا یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ ان اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. اے مریم، اللہ تمہیں اپنے کلموں میں سے ایک کلمے کی مبارک دیتا ہے. جا کے میرے دوست، اللہ اپنے کلموں میں سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے. عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، قرآن نے طے کر دیا کلمہ ہے. اب ایک سوال پوچھوں گا پھر ایک دلیل دوں گا. یہ ایک ہوتی ہے کان، اور اس کان میں سے چیزیں برآمد ہوتی ہیں، مثلا ہیرے کی کان، سونے کی کان. اب مجھے یہ بتائیے ہیرے کی کان میں ہیرا افضل ہے یا کان؟ کان افضل ہے نا، کیونکہ ہیرا تو اس کا ایک حصہ ہے، اس میں سے نکلا اللہ جانے ایسے کتنے نکل سکتے ہیں. کان افضل ہے. اب خیال رہے عیسیٰ کلمہ ہے، اور یہ 14 کون ہے؟ جا کے مفاتیح الجنان میں دعائے رجبیہ پڑھنا. 12ویں امام نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا ہے کہ اللہ سے مانگو کیسے. فرمایا سالوں کا پیمان نطق فیہم من مشیتک فجعلتہم معادنک کلماتک وارکانا لتوحیدک. میرے اللہ، میں تجھے ان کا واسطہ دیتا ہوں جنہیں تو نے اپنے کلمات کی کانیں بنایا ہے. توجہ نہیں ہے؟ ان کا واسطہ جنہیں تو نے اپنے کلمات کی کانیں بنایا ہے. محمد و آل محمد کلمات کی کان ہے. عیسیٰ کلمہ ہے. کلمہ خالق ہو تو توحید ہے، کان خالق کرے تو شرک ہے. توجہ ہے؟ وہ ایک کلمہ ہے عیسیٰ، ایک کلمہ، اور 14 کلمات کی کانیں ہیں. کلمات کی کانیں، کلمات کی کانیں. ایک کلمے کی یہ طاقت ہے، خلق بھی کرتا ہے، شفا بھی دیتا ہے، اندھوں کو آنکھیں بھی دیتا ہے، اور ایک اختیار تو بھی میں نے بتایا نہیں، مردوں کو زندہ بھی کرتا ہے. عیسیٰ نہیں کرتے تھے مردوں کو زندہ، کرتے تھے نا مردوں کو زندہ. تو جو کلمہ ہے وہ مردوں کو زندہ کرے تو توحید ہے. اور علی زندہ کر دے شرک ہو جائے گا. نہیں میرے محترم دوست، علی کلمات کی کان ہے، بلکہ یوں جملہ میں سارے نبیوں کی ساری طاقتیں، سارے اختیار سب علی سے ہیں. اور شاید اسی حدیث سے واضح ہو گیا تھا کہ جب رسول نے کہا تھا جس نے آدم کا علم دیکھنا ہو، جس نے نوح کا علم دیکھنا ہو، عیسیٰ کا ظہر دیکھنا ہو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہو، وہ علی کے چہرے کو دیکھے. تو کبھی کبھی ذاکرین کہہ دیتے ہیں نبیوں کی صفات اکٹھی کی جائے تو علی بنتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں، علی کی صفتیں بکھیری جائے تو نبی بنتے ہیں. اس لیے افعال علی کے ساتھ خدا کے کسی فعل کی نسبت دے دینا شرک نہیں ہے. صرف شرک وہاں ہوگا جہاں آپ کے ذہن میں یہ تصور آیا کہ یہ سب کچھ من اللہ نہیں ہے. جہاں یہ خیال آیا کہ یہ من اللہ نہیں ہے وہاں شرک ہو جائے گا. اور جہاں یہ خیال ہو کہ علی کے پاس یہ سب کچھ اس کے خالق کا ہے.
ان کے جھانسوں سے نکلو جنہیں خبر ہی نہیں ہے حقیقت کیا ہے۔ چلیں اگلی قسم کی طرف چلتا ہوں۔ 1 گھنٹہ ہونے پر آپ کے سامنے حاضر ہوئے، افعال، اس کے افعال ان سے ظاہر ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد شرک کی اگلی قسم ہے شرک فی العبادت، عبادت میں شرک، اور یہی ہمارا کلمہ ہے۔ جو کلمہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، وہ کوئی ہو، عبادت صرف خالق اکبر کی۔ اور اسی لیے ہم جب کوئی عبادت کرتے ہیں، میں تو ممبر پہ آتا ہوں تو کہتا ہوں ذکر علی کرنے جا رہا ہوں قربت اللہ، اور ہونا بھی تو یہی ہے بھائی، میری نیت غلط تو نہیں ہے نا؟ کیوں؟ رسول کی حدیث کے مطابق عبادت قربت اللہ ہوتی ہے، اور رسول نے فرمایا ذکر علی عبادت۔ سلامت ہے مولا آپ کو سب عطا فرمائے۔ اور یہیں پہ بھی سارا کمال ہو جاتا ہے، یہیں پہ بھی سارا کمال ہے ذکر علی کا، عبادت اللہ کی، ذکر علی کا اللہ جانے تعلق کیا ہے ان میں، ذکر اللہ کا، ذکر علی کی، ذکر علی کا، عبادت اللہ کی، ذکر و علی جو عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، اور عبادت صرف اس کی ہے۔ کلے عبادت ہم کرتے اسی کی ہے، کوئی دوسری رائے ہی نہیں، لیکن اس محبت کا کیا کریں جو اسے ان سے ہے، وہ محبت کہاں لے جائیں؟ میں نے پہلی جو بات کرنے لگا ہوں وہ پوری امت کے لیے کرنے لگا ہوں، اس کے بعد ایک بات آپ کے لیے کروں گا۔ نماز سب سے بڑی عبادت، اتنی اہم عبادت کہ حدیث موجود ہے ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا، اگر یہ قبول ہو گئی سب کچھ قبول ہو جائے گا، اگر یہ رد ہو گئی سب کچھ رد۔ اتنی بڑی عبادت کہ اس کی قبولیت میں باقیوں کی قبولیت منحصر ہے، یہ قبول تو سب قبول، یہ رد تو سب رد، اتنی بڑی عبادت۔ میں مصلی پہ آیا، پڑھتا ہوں نماز قربتاً اللہ، اللہ اکبر، توجہ ہے، نیت قربتاً اللہ، تکبیر سے آغاز، ذکر کیا قیام میں، تلاوت کی، رکوع میں تسبیح کی، سجدے میں تسبیح کی، اور جب نماز کو ختم کرنے پہ پہنچا، دیکھیں نماز کس لیے تھی؟ قربتاً اللہ۔ اب جتنا میں پڑھتا جا رہا ہوں اتنا قریب ہوتا جا رہا ہوں، جتنا پڑھتا جا رہا ہوں اتنا قریب ہوتا جا رہا ہوں، اس کا مطلب جتنا شروع میں تھا نماز کے آخر میں اس سے زیادہ قریب ہو گیا۔ جب بہت قریب ہو گیا تو اللہ نے کہا پڑھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نکلا تو اللہ کو ڈھونڈنے تھا سامنے 14 کھڑے۔ توجہ ہے، عبادت اس کی قبول اس وقت تک نہیں جب تک ان پہ درود نہ ہو، توجہ نہیں فرما رہے، خالص اس کی عبادت، لیکن اس نے انہیں شریک عبادت کیا کہ ان پہ درود پڑھو گے تو عبادت قبول ہوگی۔ اب یہاں پہ میں نے ایک دلیل پچھلے مرحلے میں روکی تھی کہ انہوں نے کہا تھا اب یہ خیال رہے عبادت نماز مکمل نہیں ہوئی ان پہ درود کے بغیر، نہیں ہوئی نا، شیعہ سنی کسی کی نہیں ہوئی، ٹھیک۔ اب تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا اس کے افعال میں کہتے ہیں کسی کو شریک کرنا شرک ہو جائے گا، مدد کرنا اس کا فعل ہے، اس کے علاوہ اگر کسی سے مدد مانگی تو شرک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا ایاک نستعین، مدد صرف تیری ہے، تو میں کہتا ہوں ایاک نستعین سے پہلے ایاک نعبد بھی ہے۔ جب عبادت اس کی بغیر ان کے مکمل
مکمل نہیں، نستعین بھی ان کے بغیر مکمل نہیں۔ اس کا مطلب کوئی عبادت ان کے بغیر نہیں ہے۔ یہ جملہ تھا عوام کے لیے، اب ایک جملہ آپ کے لیے۔ اس کی عبادت بڑی اہم ہے، گزارا نہیں عبادت کا، لیکن کوئی ایسی چیز ہے جس کے بغیر عبادت کا گزارا بھی نہیں ہے۔ میرا تمہارا گزارا عبادت کے بغیر نہیں، کوئی ایسی چیز ہے جس کا گزارا اوپر والی یہ ہے۔ میں امن کے بعد یعنی 100 فضائل کی حدیثیں، کتاب ہے ابن شاہزان کی، قدیم ترین راویان حدیث میں سے، اس نے 100 حدیثیں اکٹھی کی ہیں علی کی شان میں، وہ حدیثیں جنہیں طرفین نے مانا ہے، جنہیں طرفین نے تسلیم کیا۔ طرفین کرے نہ کرے، میں نے کہا جملہ میرا آپ کے لیے، اس کتاب میں انہوں نے حدیث نقل کی ہے اور آپ وہ حدیث سنیے گا، توجہ ہے۔ میں نے کہا ہمارا گزارا عبادت کے بغیر نہیں، عبادت کا گزارا کس کے بغیر نہیں؟ وہ کہتے ہیں رسول نے کہا یا علی والذی بعثنی بالنبوۃ واصطفانی علی جمیع البریۃ، رسول قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اے علی مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس نے مجھے نبوت دی ہے اور جس نے اپنی تمام مخلوقات میں مجھے مصطفیٰ بنایا ہے۔ اب رسول کی بات ہے، سننا حدیث ہے، حدیث رسول فرماتے ہیں لو ان عبدا عبد اللہ الف آمن ما قبل اللہ ذلک منہ الا بولایتک، اے علی اگر کوئی بندہ 1000 سال عبادت کرے اور اس کے پاس تیری ولایت نہ ہو، عبادت منہ پہ ماروں گا۔ سال نہیں، 100 سال نہیں، بندہ 1000 سال عبادت کرے، کتنا بڑا مواحد ہوگا جو 1000 سال سجدے کرتا رہا، اور اللہ کہہ رہا ہے اگر اس کے دل میں علی کی ولایت نہیں تو عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور یہ تو بندے کی 1000 سال کی عبادت ہے نا، حدیث نہ ہو میں زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ مشارق و انوار الیقین میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول نے فرمایا شاہ علی اگر کوئی بندہ 70 نبیوں کے عمل لے کر آئے اور پھر تیری ولایت نہ ہو، اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ جی وہ بھی وقت آئے گا تو اس میں بھی پہنچوں گا۔ عبادت نہیں قبول ہوگی جب تک تیری ولایت نہ ہو، عبادت منحصر ولایت پہ، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کے بغیر ولایت بھی قبول نہیں۔ صحیح حدیث یہی پہ ہے، ایک چیز ایسی ہے عبادت بغیر ولایت کے قبول نہیں، ایک چیز ایسی ہے جس کے بغیر ولایت بھی قبول نہیں۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ رسول نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ وِلَایَتُکَ لَا تُقْبَلُ إِلَّا بَرَاءَةً مِنْ أَعْدَائِکَ، اے علی ولایت اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک تیرے دشمنوں پہ لعنت نہیں کی جائے۔ اللہ
محبت کے بغیر قبول نہیں ہوگی۔ دل میں ان کی ولایت ہے تو پھر عبادت قبول ہے، اور اگر ولایت دل میں نہیں تو پھر عبادت کو اسے نہیں قبول کرتا، عبادتیں واپس کر دیتا ہے۔ شرک فی العبادت ہوگی قربتاً اللہ، لیکن ان کی محبت کے ساتھ، اور یہ قصور میرا نہیں ہے، یہ جو کچھ میں نے کہا میں نے اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہا، جو کہا ہے اس کی طرف سے کہا ہے جس کے حکم سے عبادت ہے، جس کے یہ ساری جتنی عبادتیں کر رہے ہو کس وجہ سے؟ میرے نبی کا حکم ہے، اور نبی حکم بدل دے۔ صحابی نماز پڑھ رہے تھے، رسول نے بلایا نہیں آئے، کچھ دیر بعد لبیک یا رسول اللہ، حاضر اللہ کے رسول کیوں آئے ہو؟ کیوں آئے ہو یا رسول اللہ؟ آپ نے بلایا تھا، کہا جب بلایا تب کیوں نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ نماز پڑھنا تھا۔ کہا تجھے نماز سکھائی کس نے ہے؟ عبادت کچھ نہیں، ان کے حکم کا نام ہے، جو یہ کہیں وہ کرنا عبادت، جس سے یہ روک دیں، جس وقت جو حکم یہ دیں وہ حکم عبادت ہے۔ ہاں یہ بات طے کر لیجیے، جو حکم ہوگا وہ عبادت ہے، حکم عبادت ہے، خیال ہے، اطاعت حکم عبادت ہے۔ یہ فلسفہ اللہ نے پہلے دن بتا دیا تھا، پہلے دن بتا دیا تھا۔ شیطان سجدہ عبادت سمجھتا تھا، کہ اللہ کو سجدہ عبادت ہے۔ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا آدم کو نہیں کروں گا، تجھے سجدہ کروں گا۔ اللہ نے کہا سجدہ نہیں چاہیے، حکم کی اطاعت چاہیے، حکم کی اطاعت چاہیے، حکم پہ عمل عبادت ہے۔ کن کا حکم؟ لسان اللہ کا حکم، جو یہ کہیں گے یا سمجھتا میں نے بیان آج کی حد تک چاہتا تھا مکمل ہو جائے، لیکن کل شروع میں ہی مکمل کروں گا اور پھر باتوں کو آگے لے کے چلوں گا۔ عبادت ان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، ہوگی قربتاً اللہ، لیکن مودت ان کی، محبت ان کی، ولایت ان کی وہ ہوگی تو عبادت قبول ہے، اور اگر وہ نہیں تو پھر کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ ان کی محبت کے لیے ہی، تقاضائے محبت ہی تو ہے کہ جس سے محبت ہو، جب اس کے گھر میں غم ہو تو پھر غم منایا جائے۔ آل رسول کے گھر میں سوگ ہو اور کلمہ پڑھنے والا کہے کہ میں خوشی مناؤں گا، خوشی منانا تو دور کی بات، غم میں شامل نہ ہونا خود اپنی جگہ جرم کہلائے گا۔ کہ جس رسول کا حکم عبادت ہے، اس رسول کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ عزیزان محترم، آج ان دو بچوں کا ذکر ہے کہ جن کی ماں ان پہ رو نہیں سکی۔ اجرکم اللہ، ان دو بچوں کے نام ہیں اون اور محمد۔ اجرکم اللہ۔ مدینہ سے جناب زینب بھی چلی، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار بھی چلے، یہ شہزادے بھی چلے۔ مکہ تک حضرت عبداللہ ابن جعفر امام حسین کے ساتھ تھے۔ مکہ سے جب روانہ ہونے لگے تو اس وقت امام حسین نے جناب عبداللہ ابن جعفر سے کہا کہ بھیا آپ نے مدینہ واپس جانا ہے، آپ نے میرے نانا کے روضے کی مجاوری کرنی ہے، بھیا میری سغرا بھی اکیلی ہے، آپ مدینے چلے جائیں،
آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ یہ خبر سن کر کے میں نے ساتھ نہیں جانا، عبداللہ بیمار ہو گئے۔ مکہ میں جناب عبداللہ بیمار ہوئے، اور اتنے بیمار ہوئے اس غم سے، اس دکھ سے، کہ چلنے سے قاصر ہو گئے۔ جب یہ حالت بیماری کی ہوئی اور ادھر سے قافلہ بھی روانہ ہونا ہے، تو اس وقت کیا کہنے اس گھر کے، جناب زینب نے اپنے بچوں سے کہا گو کہ میں شریکت الحسین ہوں، لیکن باپ کی خدمت فرض ہے، تم دونوں اپنے باپ کے پاس رہو، اپنے باپ کی خدمت کرو، میں دین کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں، میں دین کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں۔ شہزادی بھائی کے ساتھ روانہ ہو گئی، بچے دونوں جناب عبداللہ کے پاس رہ گئے۔ ابھی قافلہ پہلی منزل پہ نہیں پہنچا تھا کہ حضرت عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام حسین کے قریب آئے اور کہا آقا مولا قافلے کو روکیے۔ آقا نے کہا کیوں عباس، ابھی تو پہلی منزل نہیں آئی، قافلہ پہلے کیوں روک لیا جائے؟ حضرت عباس نے کہا بھیا عبداللہ آ رہے ہیں، بھیا عبداللہ آ رہے ہیں۔ امام حسین نے فوراً قافلہ روکا، سواری سے اترے، سامنے سے دیکھا جناب عبداللہ اپنے دونوں بچوں کا سہارا لے کر، ایک ہاتھ جناب عون پہ، ایک ہاتھ جناب محمد پہ، سہارا لے کے چلتے آ رہے ہیں۔ آقا حسین نے آگے بڑھ کے اپنے بھائی کو گلے لگایا۔ بڑا پیار ہے اولاد جعفر اور اولاد علی میں۔ جناب جعفر طیار کی ساری گھر، ساری اولاد جناب سیدہ کے گھر پلی ہے، حسنین کے ساتھ پلے ہیں یہ شہزادے، بھائیوں سے زیادہ پیار ہے۔ سینے سے لگا کے بھیا آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ کو آرام کرنے کے لیے چھوڑ کے آئے، ابھی تو آپ سے مل کے آئے تھے، پھر کیوں تشریف لے آئے؟ پہلا جملہ روتے ہوئے کہا حسین پہلی وجہ یہ ہے تیرے بغیر رہا نہیں جاتا، اللہ تیرے بغیر رہا نہیں جاتا، اس لیے چاہا کہ ایک دفعہ پھر زیارت کر لو، ایک دفعہ پھر آپ کے چہرے کی زیارت ہو جائے۔ اور ایک دوسری وجہ یہ ہے آقا حسین میں علی کی بیٹی سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، علی کی بیٹی سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا حسین نے محمل کی جانب اشارہ کیا کہ اس محمل پر علی کی بیٹی بیٹھی ہے۔ جناب عبداللہ قریب آئے، زبان سے کچھ نہیں کہا، تھاڑ مار کے رونا شروع کیا، گریہ بلند ہوا۔ اپنے وارث کی آواز پہچان کر علی کی بیٹی نے محمد کے اندر سے کہا اگر آپ کی اجازت نہیں تو میں نہیں جاتی، ہائے ہائے، اگر آپ کی اجازت نہیں تو میں نہیں جاتی، لیکن اتنا خیال رکھنا ادھر حسین جائے گا میری روح نکل جائے گی، میری روح میری جسد سے نکل جائے گی۔ جناب عبداللہ نے کہا علی کی بیٹی روکنے نہیں آیا، اور روک سکتا بھی نہیں، روک سکتا اس لیے نہیں کہ تمہارے نکاح کی شرائط میں تمہارے بابا نے شرط لکھی تھی کہ جب حسین جائے تو زینب کو نہ روکنا، ورنہ زینب بھائی کے بغیر رہ نہیں سکی، اس لیے روکنے نہیں آیا۔ کہ پھر کیوں آئے ہیں، کس وجہ سے تشریف لائے؟ روتے ہوئے کہا مشکل سفر میں جا رہی ہو، سفر میں بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں، یہ میرے دو بچے اکبر کا صدقہ بنا کے لے جاؤ، جب کوئی مشکل آئی ہے ان کو میری طرف سے صدقہ کرنا، محمد کو اپنی طرف سے صدقہ کرنا، میرے بچے مارے جائیں، زہرا کے بچے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرے بچے قربان ہو جائیں، زہرا کے بچے بچ جائیں، بطول کے بچوں پہ مصیبت نہ آئے۔ اپنے دونوں بچوں کو جناب زینب کے حوالے کیا، عبداللہ واپس چلے گئے۔ دونوں بچوں کو ماں نے ساتھ لیا اور سارے رستے میں یہی کہتی رہی بابا کا جملہ یاد رکھنا، بابا کا جملہ یاد رکھنا۔ کربلا آ گئی، شب عاشور آ گئی، دونوں بچوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور بٹھا کر کہا مولا محمد تمہارے بابا نے تمہیں اکبر کا صدقہ بنا کے بھیجا ہے، کل خیال رہے اکبر سے پہلے تمہارا لاشا خیمے میں آنا چاہیے، ایسا نہ ہو اکبر کا لاشا آ جائے اور تمہارا لاشا نہ آیا تو ماں کبھی راضی نہیں ہوگی۔ صبح خیمے میں جب بھیجا نا، کہا اب جاؤ تو تمہارے لاشیں آئے، تم زندہ نہ آنا، حسین پہ قربان ہو جاؤ۔
شہزادے ننھے شہزادے آقا حسین کے پاس جاتے ہیں، ماموں اجازت دے دو، اور حسین پلٹ کے کہتے ہیں تمہیں بھیجوں تو میری بہن کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اس لیے تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ حسین اجازت نہیں دیتے، ماں نے خیمے میں آنے سے منع کیا ہے، پتہ نہیں کتنی دفعہ چکر لگایا خیموں کے درمیان، اور آخر تھک کر یہ دونوں بچے ماں کے خیمے کے باہر بیٹھ کر رونا شروع کیا۔ ماں نے جو آواز سنی تو پوچھا انہوں محمد ابھی تک زندہ ہو؟ ہائے ہائے، ابھی تک زندہ ہو؟ یہاں رو رہے ہو، رو کے کہا ماں ماموں اجازت نہیں دیتے، آپ خیمے نہیں آنے دیتے، ہم کہاں جائیں، ہم کہاں جائیں؟ یہ سننا تھا۔ بی بی نے دونوں شہزادوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا، چلتی ہوئی آقا حسین کے خیمے میں آئی۔ بہن کو آتا دیکھ کر حسین نے کرسی چھوڑی۔ یہ وقت کے دن ہے زینب کے، حسین استقبال کے لیے کرسی چھوڑ رہا ہے، اور حسین جیسا بادشاہ یہ کہہ رہا ہے بہن مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ اور اب جب یہ سنا نا، روتے ہوئے کہا حسین بہن بن کے نہیں سوالی بن کے آئی ہوں، اللہ اکبر، سوالی بن کے آئی ہوں، مجھے خالی نہ بھیجنا۔ میرا تصور کہتا ہے جب کہا ہوگا نا خالی نہ بھیجنا، حسین نے دل ہی دل میں کہا ہوگا خالی واپس گئی ہوئی ماں کی بیٹی کو خالی کیسے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا اچھا بہن اگر آپ ہی کہہ رہی ہے نا پھر میری طرف سے اجازت ہے، میری طرف سے اجازت ہے، اب مجھے معاف کر دینا، اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ ان کے ناپ کی زرہ نہیں ہے، ململ کے گردے، اور میر انیس نے یہاں لکھا تلوار نہیں نیمچے، ہائے ہائے میں جملے کہہ رہا ہوں، نیمچے، دو چھوٹی تلواریں شہزادوں کو دی گئی۔ ادھر سے امام حسین نے شہزادہ اون کو سوار کیا، حضرت عباس نے شہزادہ محمد کو سوار کیا، دونوں شہزادے میدان جنگ کی طرف چلے تو ماں نے پکار کے کہا خیال رکھنا علی کے نواسے ہو، آئے ہائے خیال کرنا جعفر طیار کے پوتے ہو۔ دونوں بچے میدان جنگ میں گئے، ادھر سے عباس ٹیلے بنا کر بچوں کی جنگ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا کہنے میرے شہزادوں، کیا کہنے میرے شہزادوں، فوجیں بھاگ رہی ہیں، فوجیں بھاگ رہی ہیں۔ اور ادھر جناب زینب نے جناب فضا سے کہا اما فضا ایک دفعہ پوچھ کے تو آؤ میرے لال کیسے لڑ رہے ہیں، میرے لال کیسے لڑ رہے ہیں۔ جناب فضا گئی اور واپس آگے کہا بی بی ایسے لگتا ہے میدان میں علی آ گیا ہے، فوجیں دائیں بھاگ رہی ہیں، بائیں بھاگ رہی ہیں، اور وہاں سے اون نے پکار کے کہا اما اب راضی ہو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اما اب بچوں سے راضی رہنا، اب بچوں سے راضی رہنا۔ اچانک عمر ابن سعد نے اپنے لشکر سے کہا چار جانب سے حملہ کرو، چار جانب سے حملہ کرو۔ گئی ہوئی فوج دائرے میں حملہ کر کے آئی، اب کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، ایک نیزہ محمد کو لگا، محمد زین سے زمین، اللہ اکبر۔ اتنی دیر میں ایک تیر آ کر جناب اون کو لگا، شہزادہ زین سے زمین کی طرف چلا تو ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اللہ اکبر۔ اگلا جملہ قیامت کا ہے، جب اون نے ہاتھ پیشانی پہ رکھا نا ایک ظالم نے تیر مارا، وہ تیر اون کی پیشانی پہ رکھے ہوئے ہاتھ پہ لگا، آج تک زینب کے بیٹے کا ہاتھ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس سمیٹا، بچے زین سے زمین پہ آ گئے، بچے زین سے زمین پہ آ گئے۔ حسین اٹھے چلنے لگے، جناب زینب نے روکا، بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تیرے بچوں کے لاشیں اٹھانے۔ روکے گا جتنی دیر میں لاشیں لاؤ گے اتنی دیر میرے سامنے بیٹھ جاؤ، اللہ جانے آج کے بعد بہن دیکھے یا نہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے چھوڑ دینا چاہیے تھا، مجھے چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن ایام ازاں ہے، آخری جملہ کہنا چاہتا
ماں اپنے بیٹوں پر 11 محرم قید ہو کے شام چلی گئی، نہیں روئی اپنے بیٹوں پر۔ جب شام سے قید رہا ہونے لگی نا، اب مجھے معاف کر دینا، قید رہا ہونے لگی، شہزادی نے شرط رکھی کہ شہیدوں کے سر واپس لیے جائیں، شہیدوں کے سر واپس لیے جائیں۔ فوجی سر واپس لے کر آئے، جناب زینب نے امام حسین کا سر لے لیا، بی بی ام لیلہ نے حضرت علی اکبر کا سر لے لیا، بی بی ام فروا نے جناب قاسم کا سر لے لیا، بی بی ام کلثوم نے حضرت عباس کا سر لے لیا۔ سارے سروں پہ بیویاں رونے لگی، آخر میں 2 بچوں کے سر بچ گئے۔ فوجی نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ ماتم کر کے کہا ماں زندہ ہے لیکن حسین۔ وسيأتي